بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے اعمال جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی صف والوں کے لیے فرشتوں کی دعا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو نمازی نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے اور اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہوتا۔ نمبر 3، مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول اور دعا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بیمار کی دن کے آخر حصے میں عیادت کرتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور فجر تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے۔ اور جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتوں کا نزول اور دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر فرما دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے۔ نمبر 5، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے پر فرشتوں کی دعا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ نمبر 6، نیکی و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے فرشتوں اور دیگر مخلوق الہی کی دعائیں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ نمبر 7، باوضو سونے والے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو سوئے تو اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے۔
یقیناً وہ حالت طہارت میں سویا تھا۔ نمبر 8، سحری کا کھانا کھانے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا اور اللہ کی رحمت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے